نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 221 آیت نمبر 36 سے 44 تک، لیسن نمبر 221 آیت 36 to 44۔ وما كان لمؤمن، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے، کیا نہیں ہے؟ حق نہیں ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ولا مؤمنۃ، اور نہ کسی مومن عورت کے لیے، اذا، جب، قضى اللہ، فیصلہ کر دے اللہ، ورسولہ، اور اس کا رسول، امرن، کسی کام میں یا کسی کام کا، ان یکون لہم، کہ ہو ان کے لیے، الخیرۃ، کوئی اختیار، من امرہم، ان کے کام کا یا ان کے کام میں سے یا اس فیصلے میں سے۔ ومن یعص اللہ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، فقد ضل، پس تحقیق وہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، ضلالا مبینا، گمراہ ہونا کھلم کھلا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ سورج چاند تاروں کے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن انسان کے پاس اختیار ہے، آزادی ہے، اگرچہ محدود ہے لیکن انسان اپنی مرضی کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتابیں بھیجی، رسول بھیجے، اور ان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے واضح کر دیا۔ پھر انہیں اللہ اور رسول کی پیروی کا حکم بھی دیا، اور کس طرح کی پیروی کا؟ کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں، قضا کہتے ہیں قولاً یا عملاً کسی کام کا فیصلہ کرنا، پورا کرنا، یعنی بات سے یا پھر عمل سے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی آیت کے ذریعے، اپنی کسی بات کے ذریعے یا حکم کے ذریعے کسی بات کا فیصلہ کر دیں، اور وہ فیصلہ خواہ شرعی ہو یا کونی ہو، کسی انسان کے لیے شریعت کا کوئی حکم ہو یا پھر اس کی مثلاً موت کا فیصلہ ہو، تو پھر انسان کے پاس اختیار نہیں رہتا۔ کس بات کا اختیار؟ کہ وہ اپنی مرضی کرے یا اللہ کے اس فیصلے کو بدلے۔ کچھ چیزوں کو تو انسان بدل سکتا ہی نہیں، جیسے کسی کی موت کا فیصلہ، لیکن شریعت کے کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جن کو اگر انسان چاہے تو مانے، اور اگر وہ نہ چاہے تو وقتی طور پر ان سے انکار بھی کر سکتا ہے اور ان کو بدل بھی سکتا ہے، تحریف بھی کر سکتا ہے، کچھ سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن سچا ایمان کیا تقاضا کرتا ہے کہ جب اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے تو پھر انسان اس کو قبول کر لے، مان لے، پھر اپنا اختیار واپس لے لے۔ یہاں پر خیارہ کا لفظ جو ہے یہ اختیار کے معنوں میں ہے، خارہ یخیرو سے ہے، خیر کا لفظ بھی اسی سے ہے، اس کا روٹ خے یہ رے ہے، اور خیر کس کو کہتے ہیں؟ بھلائی کو۔ تو مراد یہ ہے کہ خیر تو صرف اللہ اور رسول کے فیصلوں میں ہے۔ انسان کا ایمان کس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان کیا کرے؟ بلا چون و چرا اللہ کے فیصلے کو مان لے، اللہ کے حکم کو قبول کر لے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ یعنی اگرچہ انسان کے پاس اختیار ہے، لیکن اس کے باوجود اگر انسان اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کرتا تو اس کی شدید پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا میں بھی انسان پر کوئی سخت آزمائش آ سکتی ہے، اور آخرت میں دردناک عذاب کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ بے حد ضروری ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کا احترام کرے اور صحیح معنوں میں اس پر
ایمان لائے، اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ تو اس صورت میں فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اس کی گمراہی کیسی گمراہی ہے؟ واضح، صریح۔ پھر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے تو اللہ کے فیصلے ہیں، اس کا حکم تو اس کا حکم ہے، لیکن رسول کے فیصلوں کو کیوں مانا جائے؟ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا سخت حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کیوں ضروری ہے؟ کہ ہمارے پاس نہ صرف یہ کہ اللہ بلکہ اس کے رسول کا حکم آنے کے بعد اپنا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اور اگر کوئی ان کی نافرمانی کرتا، اور نافرمانی میں بھی آپ دیکھیے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ نہیں صرف کہا بلکہ کیا کہا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو جو شخص رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ بہت سے لوگ قرآن کو تو مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا بھی ضروری ہے اور قرآن سے ہمیں بہت محبت ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کے ساتھ ساتھ برابر ہی کا ظلم بھی کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول جن کو اللہ ہی نے بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، ان کے حکم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور اس کی نافرمانی کو باعث نقصان نہیں سمجھتے، جبکہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ صریحاً بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ تو اس کتاب میں پورے دلائل موجود ہیں، قرآن سے، سنت سے، اقوال صحابہ سے، ائمہ کرام کی آراء، سب چیزیں موجود ہیں۔ وَإِذْ تَقُولُ، اور جب تم کہہ رہے تھے، لِلَّذِي، اس شخص سے، انعم اللہ، انعام کیا اللہ نے، علیہ، جس پر، وَأَنْعَمْتَ، اور انعام کیا تو نے، علیہ، اس پر، امسک، روک لو، علیکا، خود پر، زوجکا، اپنی بیوی کو، واتق اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وتخفی فی نفسک، اور تم چھپا رہے تھے اپنے دل میں، ماللہ، جو کہ اللہ، مبدیہ، ظاہر کرنے والا تھا اس کو، وتخشا، اور تم ڈر رہے تھے، الناس، لوگوں سے، واللہ، اور اللہ، احق، زیادہ حقدار ہے، ان تخشاہ، کہ تم ڈرو اس سے۔ یہ آیت حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں ہے، اور اس میں دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت زینب کے ساتھ نکاح ہوا تھا اس کے بارے میں کچھ گفتگو کی جا رہی ہے۔ وَإِذْ تَقُولُ، میں تقولو سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب آپ کہہ رہے تھے، اور للذی میں الذی سے مراد زید بن حارثہ ہے۔ کون ہے زید بن حارثہ؟ انعم اللہ علیہ، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کیا انعام تھا؟ یعنی اسلام کی توفیق بخشی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد وہ دوسرے شخص ہیں جو مسلمان ہوئے اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ حضرت زید بن حارثہ قبیلہ کلب کے ایک شخص حارثہ کے بیٹے تھے۔ 8 سال کی عمر میں ان کے قبیلے پر ایک ڈاکہ پڑا اور مال و متاع کے ساتھ انہوں نے جو بچے پکڑے ان میں حضرت زید بھی تھے۔ ان کو پکڑنے کے بعد بیچ دیا گیا۔ اتفاق سے حضرت خدیجہ کے ایک بھتیجے تھے حکیم بن حزام، انہوں نے ان کو خریدا اور طائف سے خریدا اور مکہ میں لا کر اپنی پھپھی حضرت خدیجہ کے حوالے کر دیا۔ جب حضرت خدیجہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو انہوں نے حضرت زید کو آپ کی نظر کر دیا، آپ کو ہبہ کر دیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت زید کے اندر ایسی خوبیاں تھیں، ایسی صفات تھیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئے۔ انہوں نے حضرت خدیجہ سے ان کو مانگ لیا اور اتنی شفقت اور محبت کا سلوک کیا کہ کچھ عرصے کے بعد جب ان کے والد یعنی حضرت زید کے والد اور چچا کو یہ پتا چلا کہ ان کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو وہ مکہ آئے، حضرت زید سے ملے اور ان سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ واپس چلو، ہم تمہاری قیمت دے دیتے ہیں اور تم ہمارے ساتھ آ جاؤ۔
تو انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ جو شفقت اور محبت انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی تو اس کی وجہ سے وہ اس غلامی پر راضی تھے بنسبت اس کے کہ وہ اپنے والدین کے پاس واپس لوٹیں۔ تو انہوں نے بہت برا بھلا بھی کہا کہ تم کیسے انسان ہو کہ تم اپنے خون کے رشتوں پر بیگانوں کو ترجیح دے رہے ہو۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فیصلہ حضرت زید پہ چھوڑا تھا کہ آپ خود فیصلہ کر لیں، تو حضرت زید نے اپنے اختیار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے ان کو آزاد کیا اور ایک مجمع عام میں یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد زید میرے منہ بولے بیٹے ہوں گے، اور ان کو زید بن حارثہ نہیں زید بن محمد پکارا جائے گا۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، تم نے بھی اس پر احسان کیا تھا۔ انعام بمانا احسان۔ کیا احسان تھا آپ کا؟ بیٹا بنایا، غلامی سے آزاد کیا، محبت دی، پروٹیکشن دی، اور پھر جب آپ بڑے ہوئے تو آپ کا نکاح اپنی پھوپھی زاد سے کیا۔ اور عربوں کے اس معاشرے میں یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز بات تھی کہ کوئی شخص جو غلامی کی زندگی بسر کر چکا ہو، کیونکہ وہ ایک سٹگما لگ جاتا ہے نا کہ یہ غلام تھا، خواہ وہ کسی بھی اچھے قبیلے سے تعلق رکھتا ہو شخص، تو کسی غلام شخص کی یا اس کو چاہے آزاد بھی کر دیا گیا ہو، اس کی شادی قریش کے ایک معزز ترین گھرانے کی ایک اعلیٰ نسل کی خاتون کے ساتھ ہو رہی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حقیقی معنوں میں مساوات پیدا کرنا چاہتے تھے، لہٰذا آپ نے حضرت زینب کو اس بات کے لیے کہا اور حضرت زید کو بھی، اور آپ کے کہنے پر یہ رشتہ طے ہو گیا۔ مہر کی رقم بھی آپ نے خود ادا کی۔ اب چونکہ دونوں کے پس منظر میں فرق تھا، حضرت زید کی بہت اچھی عادات تھی اور ان عادات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت خدیجہ سے لیا تھا، یعنی کہ ایک بہترین فطرت کے انسان تھے کہ جو بہت ابتدا میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ بہرحال اب ہوا یہ کہ یہ نکاح 4 ہجری میں ہوا تھا، لیکن چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا خاندانی طور پر اعلیٰ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، یعنی خاندانی شرف رکھتی تھی، تو وہ ذہنی طور پر ایک غلام کو یا آزاد کردہ غلام کو اپنے شوہر کے طور پر قبول نہ کر سکی، ایکسپٹ نہ کر سکی، لہذا دونوں میں نباہ نہ ہو سکا۔ حضرت زینب بھی ایک بہت ہی اعلیٰ کردار کی خاتون تھی اور حضرت زید بھی بہت بہترین انسان تھے، لیکن کچھ ذہنی تفاوت کی وجہ سے آپس میں نہیں بن سکی۔ حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آتے، کیونکہ وہ ان کے باپ کی جگہ بھی تھے۔ آپ ان کو بار بار سمجھاتے اور وہ یہ کہتے کہ تتعظم علیہ لشرفہا، آپ پوچھتے کہ ان میں کیا خرابی ہے، کیوں تم ان کو طلاق دینا چاہتے، کیونکہ انہوں نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں طلاق دے دیتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیوں طلاق دیتے ہو؟ کہا کہ یہ اپنے خاندانی شرف کی وجہ سے میرے مقابلے میں بڑائی کا احساس رکھتی ہیں۔ اب اگر بیوی شوہر کے مقابلے میں بڑائی کا احساس رکھتی ہو تو پھر نباہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی بچیاں نباہ کیوں نہیں کر سکتی شوہروں کے ساتھ، اور طلاق کا ریٹ مسلمانوں کے اندر بھی کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ عمومی طور پر بچیوں کی جو تربیت ہو رہی ہے اس میں کانفیڈنس کے نام پر ان کے اندر ایسی ضد اور ہٹ دھرمی اور اپنی شخصیت کا ایک ایسا احساس پیدا کر دیا جاتا ہے کہ پھر وہ کسی کو بحیثیت شوہر قبول کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے بسا اوقات۔ بہرحال اب چونکہ یہ دور جاہلیت کی ایک رسم تھی، خاندانی فرق اور انسانوں کو خاندانوں کے نظر سے دیکھنا، اب ہوا یہ کہ حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی۔ عربوں کے ہاں منہ بولا بیٹا بالکل حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، اور اس کی مطلقہ سے شادی کرنا حرام سمجھا جاتا تھا، اور یہ ایک بہت سخت قسم کی رسم تھی جو عربوں کے ہاں بہت قدم جما چکی تھی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشگی طور پر بذریعہ وحی یہ بتا دیا گیا تھا کہ جب زید طلاق دیں گے تو آپ کو اس رسم کے توڑنے کے لیے حضرت زینب سے نکاح کرنا ہوگا، اور یہ بات ایک بہت بڑی بات تھی، ایک مشکل ترین فیصلہ تھا،
کیونکہ اس میں بدنامی کا بہت خطرہ تھا، اور کسی بھی قوم یا معاشرے کی روایات کو اور غلط روایات کو یا رسموں کو توڑنا آسان کام نہیں. لہذا یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، جب تم کہہ رہے تھے اس شخص کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے حضرت زید کو، وہ زید کو جن پر اللہ نے احسان کیا اسلام کی دولت دے کر، اور خود آپ نے ان پر احسان کیا اپنا بیٹا بنا کر، کیا کہہ رہے تھے؟ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو روکے رکھو. امسک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے چمٹنا، اس کی حفاظت کرنا، اور خاص طور پر کسی ایسی چیز کی حفاظت کرنا جو پہلے سے اپنے پاس موجود ہو، اور اس طرح اسے پکڑ کے رکھنا کہ ہاتھ سے نہ نکلنے دینا. مثلا گھر سے نکلتے وقت اگر گھر کی چابیاں آپ کے بچے کے پاس ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں راستے میں گاڑی میں بیٹھ کر کہ دیکھو چابیوں کو پکڑ کے رکھنا، کہیں چھوڑنا نہیں، کہیں جانے نہیں دینا. تو ایسے موقع پر کیا کہیں گے؟ امسک، یعنی امسک کسی چیز کو اپنے ساتھ چمٹا کے رکھنا، اس کی حفاظت بھی کرنا اور اس کو ہاتھ سے جانے نہ دینا. کیا کہا میں نے؟ امسک میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ پکڑ کر رکھنا، حفاظت کرنا، ہاتھ سے جانے نہ دینا، یعنی جو چیز پہلے سے موجود ہو پاس. یہ نہیں کہ نئی چیز دیکھ کے کہا اچھا اس کو پکڑ کے رکھو، نہیں، آلریڈی موجود ہے. قرآن پاک میں جہاں بھی طلاق اور روکنے کی بات ہے وہاں یہ امساک کی بات ہوتی. ٹھیک ہے. اسی طرح روزہ رکھنے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. امسک علیک زوجک، اور ممسک بخیل کو بھی کہتے ہیں، یعنی جو مالدار شخص ہو اور پھر وہ اپنا مال خرچ نہ کرے، وہ بھی روک کے رکھتا ہے، حفاظت کرتا ہے. امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو پکڑ کر رکھو، یعنی طلاق نہ دو، یہ مطلب. واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح نباہ کرو. وتخفی فی نفسک، اور تم چھپا رہے تھے اپنے دل میں. کس کو خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا چھپا رہے تھے؟ ما، جو، اللہ مبدیہ، اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، کھولنے والا تھا، جس کو اللہ بتا دینے والا تھا. مبدی، ابدا یبدی، ابدا کہتے ہیں ظاہر کرنے کو. پیچھے کہاں پڑا تھا؟ یبدون کا لفظ پڑھا نا آپ نے قرآن مجید میں. مبدئ وہ بدأ ہے، نہیں وہ حمزہ کے ساتھ، میں نے اسی لیے پوچھا کیونکہ ان دونوں لفظوں میں کنفیوژن ہوتی ہے عام طور پر. الصبح بدا من طلعتہ، یہ مثال پہلے بھی دی تھی میں نے آپ کو. بدا یبدو، یہ بادیا اور بادون جب وضاحت کی تھی اس وقت یہ لفظ آپ کو بتایا تھا، بادون فی الاعراب. بدو جو ہے لفظ اسی سے ہے، بدو کے معنوں میں. تو مبدی ہی، اگر مبدئ ہو تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ نام بنتا ہے جس میں بدأ، ابتدا کی بات ہے. یہ ابتدا نہیں ہے، یہ ظاہر کرنے کے معنوں میں ہے. مبدی ہی، اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. کس کو؟ وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے پہلے سے بتا رکھی تھی کہ جب زید طلاق دے دیں گے تو آپ کو حضرت زینب سے نکاح کرنا ہوگا. وَتَخْشَى النَّاسَ، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے. اللہ کے رسول لوگوں سے ڈر رہے تھے کیونکہ شدید مخالفت کا سامنا تھا اس رسم کے توڑنے کے لیے. تو پہلے بھی میں نے بتایا کہ ڈرنا کسی بھی انسان کے لیے طبعی چیزوں میں سے، یعنی ڈر ایک طبعی چیز ہے. کسی بھی چیز کا ڈر انسان کے اندر کیا ہے؟ طبعی چیز ہے، ویکنس نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کس سے ڈرے تھے؟ جادوگروں کے اس جادو سے جو انہوں نے ایک بہت بڑے پیمانے پر، وسیع پیمانے پر پھیلا دیا تھا، اس کو دیکھ کر ڈر گئے تھے. اسی طرح عصا جب سانپ کی شکل میں تبدیل ہوا تو بھی ڈر گئے تھے. تو بات یہ ہے کہ خواہ کوئی پیغمبر ہو اور خواہ کوئی عام انسان ہو، مختلف چیزوں کا ڈر اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے. اور انسان
اللہ کی مدد سے اللہ کے سہارے اس پر قابو پا سکتا ہے، اور وہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حکم کی پیروی کرنے میں عام طور پر لوگوں کا ڈر حائل ہوتا ہے، اور خاص طور پر رسمیں توڑنے کے وقت۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں جو فوتگی کے موقع پر مختلف رسمیں ہیں، ان کو ختم کرنا یا خصوصاً بدعات کو ختم کرنا آسان کام نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات اسلام کا حصہ نہیں ہے، یا یہ بات درست نہیں ہے، یا یہ اسراف میں ہے یا نقصان دہ ہے، لیکن آپ اس میں جرأت مندانہ قدم نہیں اٹھا سکتے۔ کیوں؟ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ساتھ نہیں دیں گے، لوگ مخالفت کریں گے۔ کسی کے اندر زیادہ ہوتا ہے، کسی کے اندر کم ہوتا ہے، اور کوئی ڈر کے اللہ کا حکم چھوڑ دیتا ہے، اور کوئی ڈرنے کے باوجود اللہ کا حکم مان لیتا ہے۔ تو جہاں تک ڈر کی بات ہے وہ تو ایک طبعی بات ہے، لیکن اس ڈر کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے کہ وہ آپ کو اللہ کے حکم کی پیروی سے روک دے۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ واللہ احق ان تخشاہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ یعنی ہر وہ ڈر جو اللہ کی اطاعت میں مانے ہو، اس کا توڑ کیا ہے کہ اس سے بڑی ہستی سے ڈرا جائے۔ جب لوگوں کا ڈر دل میں آئے تو انسان فوراً اللہ کو یاد کر لے کہ اللہ ان سے زیادہ بڑا ہے۔ واللہ احق ان تخشاہ فلما قضى زید منها وطرا، پھر جب پورا کر چکا۔ اب قضا کا پیچھے میں نے معنی بتایا نا، قولی یا عملی طور پر کسی کام کو پورا کرنا۔ تو قولی تو زبان سے کسی چیز کا فیصلہ کر دینا، اور یہاں قضا جو ہے وہ عملی طور پر ایک چیز کو پورا کرنا۔ فلما قضا زید، پھر جب زید پورا کر چکا۔ یہ واحد صحابی ہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ کہ جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ پھر جب پورا کر چکے زید، منہا اس سے یعنی حضرت زینب سے، وطرن حاجت یعنی حاجت زوجیت، زوجناکہا نکاح کر دیا ہم نے تیرا اس عورت سے یعنی حضرت زینب سے۔ اللہ تعالیٰ نے خود نکاح کر دیا، پوچھا بھی نہیں، نہ حضرت زینب سے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس رسم کو توڑنا تھا جو انسانوں کے لیے ایک نقصان دہ رسم تھی۔ اس نکاح میں عام نکاح کی کوئی شرط بھی پوری کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ یعنی معروف طریقے کے برعکس صرف اللہ کے حکم سے نکاح واقع ہو گیا، نہ نکاح خوانی ہوئی، نہ کوئی ولی بنا، نہ کوئی حق مہر، اور نہ کوئی گواہیاں، جو کہ عام طور پر ایک نکاح کے لیے ضروری شرائط ہوتی ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں پر فخر کیا کرتی کہ تم کو تو تمہارے اولیاء نے بیاہا ہے، یعنی تمہارے تو ولیوں نے تمہیں نکاح میں دیا ہے، اور مجھے اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے بیاہ دیا۔ بخاری کی روایت ہے۔ زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ لکی لا یکون، تاکہ نہ ہو، علی المؤمنین حرج، مومنوں پر کوئی حرج۔ حرج کہتے ہیں دل کی گھٹن کو، اور ناجائز پابندیوں سے دل کا تنگ ہونا۔ حرج کیا ہے؟ ناجائز پابندیوں سے دل کا تنگ ہونا۔ تو عموماً جو معاشرتی رسم و رواج ہوتے ہیں وہ بھی ایک حرج ہوتے ہیں، انسانوں کے لیے بہت سی مشکلات کا سبب ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زینب سے اس نکاح کے ذریعے ایک رسم توڑ کر سب لوگوں کے لیے معاملہ آسان کر دیا۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، فی میں ازواج
زوج سے بیویاں. ادعیا دعیون کی جمع پیچھے گزر چکا ہے. لپالک بیٹے منہ بولے بیٹے. منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے. اذا قضوا لیکن شرط کیا ہے کہ جب وہ پورا کر چکے. منہن ان سے. وطرن حاجت. مراد اس سے کیا ہے؟ یعنی وہ طلاق دے چکے، عدت پوری ہو چکے، یعنی پھر کوئی سروکار نہیں رہتا، کوئی واسطہ اور تعلق نہیں رہتا، تو اس کے بعد ہی نکاح ہو سکتا ہے. وکانا اور ہے امر اللہ اللہ کا فیصلہ مفعولا پورا ہو کر رہنے والا. یعنی اللہ اپنے فیصلوں کو جیسے چاہے پورا کر سکتا ہے ایک کن کہہ کے اشارے سے. اور اللہ سب کچھ چونکہ جانتا ہے، انسانوں کی ضروریات بھی اس کو معلوم ہے، لہذا اس کا حکم سب پر بالا ہے، افضل ہے. تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ آیت کس کے بارے میں ہے؟ نکاح زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے. اور مقصد کیا تھا اس نکاح کا؟ جاہلیت کی اس رسم کو توڑنا جس میں منہ بولے بیٹے کو بالکل حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، اسے وراثت میں بھی شریک کیا جاتا اور اس کی بیوی کو بھی حرام سمجھا جاتا. چونکہ یہ رسم بہت شدید قسم کی رسم تھی یا اپنے پاؤں جمائے ہوئے تھی اس معاشرے کے اندر، تو اس کو کسی معمولی تدبیر سے ختم نہیں کیا جا سکتا تھا. اور اس رسم کے ذریعے بہت سے لوگوں کی حق تلفی ہو رہی تھی. کس کس کی حق تلفی تھی؟ مثلا سب سے پہلے تو خون کے رشتوں کی، کیونکہ اگر ایک منہ بولا بیٹا وارث بن کے سب کچھ لے جاتا ہے تو جو خون کے رشتے ہیں وہ محروم رہ جائیں گے. اور کس کی حق تلفی؟ بعض اوقات اس بچے کی بھی حق تلفی کہ جسے اس کی آئیڈینٹی سے محروم کر دیا جائے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کس کی اولاد ہے. اور اس خاتون کے نکاح ثانی کی حق تلفی کہ جو کسی ایسے شخص کی متعلقہ یا بیوہ ہو اور اس کے پاس چانس ہو کہ اس سے اس کے یعنی منہ بولا سسر جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے. تو اس طرح کی جو پابندیاں تھیں یا جو رکاوٹیں تھیں، یہ معاشرے میں کئی قسم کے فساد اور خرابیوں کو چونکہ جنم دے سکتی تھی، اس لیے ان کو ختم کیا گیا. اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت تھی، تو تمام تر اصلاحات آپ ہی کے ذریعے کرانا مقصود تھی. ما کان علی النبی من حرج نہیں ہے نبی پر من حرج کوئی تنگی. کس معاملے میں؟ فی ما فرض اللہ لہ اس معاملے میں جو فرض کر دیا اللہ نے اس کے لیے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے احکام کی پابندی میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. حرج سے مراد کوئی گھٹن، کوئی تنگی. جیسے ایک اور جگہ پر بھی آتا نا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اور پھر یہ ہے کہ فرض کا معنی کیا ہے؟ مقرر کر دینا، واجب کر دینا، لازم کر دینا. اور آپ پر قرآن پاک کے احکامات کی پابندی واجب تھی. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد بے شک وہ ذات جس نے آپ پر قرآن فرض کیا. تو اسی لیے آپ کو کیا حکم تھا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتابی. تو اس کتاب کی سب سے پہلے پیروی کس پہ لازم تھی؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اس لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو طریقہ آپ پر فرض کر دیا ہے اس کو ماننے میں، اس پر عمل کرنے میں آپ کو کوئی بھی تنگی نہیں ہونی چاہیے، خواہ وہ لوگوں کی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ کسی رسم کے توڑنے کا ذریعہ ہی کیوں نہ ہو، خواہ اس پر لوگوں کا شدید ریاکشن ہی کیوں نہ ہو. سنت اللہ یہ اللہ کا طریقہ ہے، فی الذین ان لوگوں کے معاملے میں، خلو من قبل جو اس سے پہلے گزر چکے. پہلے لوگوں سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ پہلے انبیاء اور ان کو ماننے والے اہل ایمان، ان کے متبع، کہ ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے، یہی ہوتا چلا آیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی بات کا حکم دے دیتے ہیں، کسی بات کو مقرر کر دیتے ہیں،
لازم کر دیتے ہیں تو پھر کسی نبی کے پاس بھی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس حکم کی خلاف ورزی کرے. اور یہ صرف آپ کو حکم نہیں دیا جا رہا، یہ تو شروع سے ہی دیا جاتا رہا. اور اب ہمارے لیے کیا ہے کہ اگر شروع سے تھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا تو اس کے بعد ختم ہو گیا. قیامت تک کے لیے یہی ہے کیا کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں لوگوں کی مرضی کو پیچھے چھوڑ دیا جائے. لیکن obviously لوگوں کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھا جائے گا، کیونکہ بعض اوقات لوگ اللہ کے حکم کی پیروی کو اپنی ذات کے خلاف سمجھنے لگتے ہیں، وہ اسے اپنے خلاف لے لیتے ہیں. مثلا ایک شخص اللہ کے حکم کی پیروی کرنا چاہتا ہے اور لوگ اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں اور وہ اس کو اپنے مفادات کے خلاف سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے وہ پیروی نہیں کرنے دیتے. مثلا یہ کہہ رہی ہیں کہ شادی کے موقع پر اگر سیگریگیشن کے لیے کہا جائے تو لوگ اس کو برا مانتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کو ہم پر ٹرسٹ نہیں؟ ہم کوئی خرابی کریں گے؟ ہم گھر کے ہی تو لوگ ہیں اور ہماری نیتیں بہت ہی صاف ہیں اور ہم کسی خرابی کے جذبے سے نہیں آئے، ہمارے تو دل صاف ہیں. یعنی اللہ نے جو ایک حکم دیا اس کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ شاید یہ ان کے اوپر کوئی شک ہو رہا ہے. مثلا فوتگی کے موقع پر کل اور جمعراتیں اور 40واں وغیرہ کرنے کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ دین کا حصہ سمجھتے ہیں. اگر دین کا حصہ ہوتا تو کوئی دلیل ہوتی، ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا. اور اگر ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ آپ نے نہیں کیا اور ہمیں کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس ان سے الگ ہٹ کے کوئی چیز آئی ہوئی ہے یا وہ بھول گئے بتانا ہمیں. تو اب آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی کو منع کرتے ہیں یا آپ خود نہیں کرتے تو لوگ یہ دلیل نہیں سننے کو تیار ہوتے. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں مرنے والے سے کوئی محبت ہی نہیں، کوئی اس کا احساس ہی نہیں اور ہم اس کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے. بہرحال ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، اگرچہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن حکم کیا ہے؟ عام ہے. صرف یہ نبی کے لیے نہیں بلکہ سارے مومنوں کے لیے بھی ہے کہ جب اللہ کسی چیز کو فرض کر دے، اللہ کسی چیز کو لازم کر دے تو پھر کوئی بھی شخص خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو انہیں اس فرض کو ماننے میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے برعکس شرح صدر کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس حکم کی پیروی کرنی چاہیے، تعمیل کرنی چاہیے. اب دیکھیے کہ بعض اوقات ہم کوئی حکم مان تو لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی کیا کرتے ہیں؟ دل پہ ایک بوجھ بھی لے لیتے ہیں یا ماننے سے پہلے ہی لے لیتے ہیں کہ بہت مشکل ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا کوئی بھی حکم، چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حکمت بتائی ہے یا نہیں بتائی، اس کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے. کیوں؟ اللہ کے احکامات کو کھلے دل سے کیوں لینا چاہیے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں، کوئی رحمان اور رحیم نہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، پہلے لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے. پہلے ایمان والے بھی اسی طریقے پر عامل تھے کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا تو اپنا فیصلہ اور اپنی مرضی اور اپنی خواہش ایک طرف رکھ دیتے. وکانا، اور ہے، امر اللہ، اللہ کا حکم، قدرن مقدورا، طے شدہ، مقرر کیا ہوا، یعنی اندازے پر مقرر کیا ہوا. قدرن کا معنی ہے اندازے پر، مقدورا مقرر کیا ہوا، طے شدہ. یعنی اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ طے شدہ ہیں اور اندازے کے ساتھ ہیں، جچے تلے ہیں، نپے تلے ہیں، بہت مناسب ہیں کہ ان کے کسی پہلو میں کسی مصلحت کو اور ضرورت کو نظر انداز نہیں کیا گیا. یعنی اللہ کے جتنے بھی حکم ہیں، یعنی کیوں مانو اللہ ہی کے حکم کو؟ کیونکہ اللہ کا ہر حکم اور ہر فیصلہ نپا تلا، حکمت پر مبنی اور صحیح اندازے کے مطابق طے شدہ ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں.
بلغ یبلغ، تبلیغ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے پہنچانا تاکہ لینے والا اس کو پوری طرح لے لے. باب تفعیل سے ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے دینا. وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، رسالات کس کی جمع ہے؟ رسالت ان کی. وَيَخْشَوْنَهُ، اور اسی سے ڈرتے ہیں. وَلَا يَخْشَوْنَ، اور نہیں وہ ڈرتے، احدن، کسی ایک سے، الا اللہ، سوائے اللہ کے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا. حسیب کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر، بمعنی فاعل، یعنی فاعل کے معنی میں، کیونکہ فعیل جو ہے یہ مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے، تو یہاں فاعل کے معنی میں ہے، اور مبالغے کے لیے حاسب کی بجائے حسیب کہا گیا. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. اب یہاں ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے جو کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ کے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے پہنچاتے ہیں. بلغ یبلغ، تبلیغ میں عمدگی سے پہنچانے کا معنی ہے. اور ان کی مزید صفت کیا ہے؟ وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. کیونکہ جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو وہ اللہ کا پیغام کسی اور کو نہیں پہنچا سکتا. تبلیغ کی راہ میں بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ لوگوں کا ڈر. کیا ڈر؟ اللہ کا پیغام مثلاً آپ نے کوئی آج پڑھا، اب آپ کسی کو باہر نکل کے اسی خرابی میں مبتلا دیکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں. کیا چیز روکتی ہے آپ؟ کیا روکتا ہے؟ کوئی کہے گا یہ بہت بیکورڈ ہے، ملانی ہے، اور مخالفت، کہ مخالفت ہوگی، یہ سنے گا نہیں، ریجیکشن کا ڈر، لوگ سوشل بائیکاٹ کر دیں گے، لوگ ہم سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، یہ دوستی چھوٹ جائے گی، مفادات چلے جائیں گے، اور کیا ہوگا، لوگ بات نہیں کریں گے ہم سے، وغیرہ وغیرہ، بہت سی باتیں ہو سکتی. تو پھر جو لوگ لوگوں سے ڈر جائیں تو وہ تو نہیں کچھ بھی کر سکتے. جس کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ اللہ ہی سے ڈرے. اور صرف یہ نہیں کہا وہ اس سے ڈرتے ہیں، یہ بھی ساتھ کہا وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہی نہیں ہیں. کیونکہ جو ہی کوئی شخص اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے تو لوگ اس کو اپنی ذات کے مقاصد مفادات کے خلاف سمجھتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ جوابی اٹیک کرتے ہیں کہ یہ روشنی نہ پھیلائے، اس نے روشنی پھیلا دی تو کیا ہوگا؟ ہماری خرابیاں کھل کے سامنے آنے لگیں گی، لہذا بہتر ہے اسی کو روک دو. اب کیا ہے کہ جو شخص ڈٹرمنٹ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچائے گا تو پھر وہ اسی صورت میں کامیاب ہوگا جب وہ لوگوں کا ڈر اور لوگوں کی مخالفت کا خوف اپنے اندر سے نکالے گا. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے؟ کس کا حساب لینے کے لیے؟ لوگوں کا جو مخالفت کرتے ہیں، ان سے اللہ نبٹ لے گا. پھر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، کچھ اور نہیں، شخصی نام لیا آپ کا، ذاتی نام. ابا احد، باپ کسی ایک کے، یعنی یہ جو تم کہتے ہو کہ وہ زید کے منہ بولے باپ ہیں، وہ باپ نہیں ہیں، کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہیں. من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے، یعنی تبنی کے اعتبار سے. نسب میں تو آپ کے بیٹے تھے نا، ٹھیک ہے نا، طاہر، طیب، قاسم، ابراہیم، اگرچہ وہ مرد یعنی بالغ ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے لیکن آپ کے بیٹے تو تھے. تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا کوئی بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا تھا، پیدا ہوئے تھے لیکن وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے. ہاں، بیٹی کا بیٹا بھی بیٹے کی طرح ہی ہوتا ہے. حضرت حسن تھے، حسین تھے رضی اللہ عنہما، تو وہ بھی بیٹے تھے. تو یہاں مراد کیا ہے؟ بیٹے سے منہ بولے بیٹے، یعنی کوئی بھی تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو حضرت زید، وہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی ایک کے والد، من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے. ولیکن، لیکن، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. آپ ساری امت کے لیے بے منزلہ باپ کے ہیں، صرف حضرت زید کے نہیں
ایک نبی ہونے کی حیثیت سے، ایک معلم ہونے کی حیثیت سے آپ سب کے باپ ہیں، لیکن اس معنی میں نہیں، یعنی تبنیت کے اعتبار سے نہیں۔ وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہے، نبیین جمع ہے نبی کی، اور خاتم کا لفظ ہے یہ ختم سے نکلا ہے۔ ختمہ کا معنی ہوتا ہے مہر لگانا۔ قرآن سے دلیل لائیے کہ ختمہ کا یہ معنی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ اور مہر بمانا سٹیمپ کے نہیں ہے، سیل کے ہے، کیونکہ مہر کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک مہر ہوتی ہے سٹیمپ اور ایک ہوتی ہے سیل۔ سیل کس لیے ہوتی ہے کہ نہ کوئی اندر چیز جا سکتی اور نہ ہی باہر نکل سکتی۔ تو جب یہ کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم، تو یہاں سٹیمپ ہے یا سیل ہے؟ سیل ہے۔ خاتم النبیین، نبیوں کی سیل ہے، یعنی نبیوں کی اب آمد کا سلسلہ ختم ہے، بند ہے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ، بکل شیء، ہر چیز کو، علیمن، خوب جاننے والا۔ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ اب اس کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی، نہ کسی نبی کی اور نہ کسی رسول کی۔ ایک اشکال جس کا پیچھے میں جواب دے چکی ہوں، دوبارہ دہرا دیتی ہوں اور آئندہ پوچھوں گی آپ سے کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے، اور یہاں نبیین کہا گیا تو کیا آپ نبی تھے یا رسول تھے؟ دونوں تھے۔ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے اور نبی پچھلے رسول کی شریعت کو آگے بڑھاتا ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر رسول کا لفظ الگ سے آئے اور نبی کا لفظ الگ سے آئے تو پھر کیا ہوگا کہ رسول نبی بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح نبی کا لفظ اگر الگ آئے تو اس میں رسول بھی شامل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب دونوں ساتھ آئیں گے تو پھر فرق ہوگا۔ جیسے ایمان اور اسلام کا لفظ اگر الگ الگ آتے ہیں تو معنی اور بنتا ہے، لیکن اگر دونوں ساتھ آتے ہیں تو معنی اور بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اگر فقیر کا لفظ اور مسکین کا لفظ الگ الگ آئے تو معنی اور ہوتا ہے، اور اگر کٹھے آئیں، یہ پیچھے میں سب باتیں واضح کر چکی ہوں۔ فقیر اگر الگ سے آئے تو اس میں مسکین شامل ہوتا ہے، لیکن اگر فقیر اور مسکین آمنے سامنے آئے تو فرق ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ایمان کا لفظ الگ آئے تو اس میں اسلام شامل ہوتا ہے، اسلام کا لفظ الگ آئے تو اس میں ایمان شامل ہوتا ہے، لیکن اگر ایمان اور اسلام ایک ہی جگہ پر آ جائیں تو پھر دونوں میں فرق کیا جاتا ہے۔ تو یہاں چونکہ نبیین آیا ہے تو اس میں رسول بھی شامل ہے، یہ ایک عام لفظ ہے۔ ویسے رسولوں کی تعداد 300 سے کچھ اوپر ہے، جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتی۔ 25 کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور جو قرآن پاک میں انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے رسول تھے، اور ان میں سے اولو العزم کون ہیں؟ 5، جن کا ذکر اسی سورت کے شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور وہاں بھی کیا آیا؟ نبی کا لفظ آیا یا رسول کا آیا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا، پیچھے پڑھے نا، آیت مِنَ النَّبِيِّينَ آیا نا، تو پھر آپ دیکھیں پھر وہاں کیا مراد ہوگا نبیین سے؟ رسول بھی شامل ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی تمام انبیاء اور رسل کی سیل ہیں، نہ کوئی اور نبی اور رسول آئے گا۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا اس سے وہ سیل ٹوٹ نہیں جاتی؟ کیوں؟ نئی نبوت نہیں ہوگی، وہ یاد رکھیے کہ وہ کوئی نئی نبوت لے کر نہیں آئیں گے اور نہ ہی کوئی نبوت کی تجدید کریں گے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کام بھی کریں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں گے یا اس کے تابع ہوں گے، اور اس پر قرآن کی گواہی بھی موجود ہے، براہ راست بھی اور بالواسطہ بھی۔ براہ راست گواہی یا دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے؟ یہ آیت وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں انڈائریکٹ دلیل کیا ہے، بالواسطہ دلیل کیا ہے؟ قرآن سے لائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے یا آخری نبی۔ اصل میں یہ دلائل آپ کو پتہ ہونی چاہیے، میں بہت لمبی تفسیر نہیں کروں گی آج، اس کی بہت مختصر کروں گی، لیکن جو دلائل دوں گی وہ چاہوں گی کہ آپ کو یاد رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کی دلیل قرآن مجید سے لائیے، یہ آیت بولیں گے، ٹھیک ہے۔
اور خاتم لفظ کا معنی آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور اس لفظ کی وضاحت کے لیے آیت یاد ہونی چاہیے، ختم اللہ علی قلوبہم، کیونکہ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ سٹیمپ ہیں جن کی سٹیمپ سے اور نبی آئیں گے، یعنی آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ نبیوں کی سٹیمپ ہے اور آپ کی سٹیمپ سے اور نبی آ جائیں گے. تو یہ معنی کیسے بنے گا؟ قرآن میں تو ختم اللہ علی قلوبہم کا معنی کیا بنتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر ہے یا سٹیمپ ہے اور اس سے اور بہت کچھ نکلے گا، یہ تھوڑی معنی ہے اس کا. ٹھیک ہے نا؟ تو ختمہ کا معنی کیا ہے؟ سیل. ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں اور نکلے گا. اچھا، یہ تو ہے ڈائریکٹ دلیل. انڈائریکٹ دلیل کیا ہے؟ قرآن ہی کے اندر موجود ہے. دین مکمل ہے یا نہیں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. کتاب محفوظ ہے نا، شریعت محفوظ ہے، کسی اور نبی کی ضرورت ہے؟ بات ختم. زیادہ بحثوں کی ضرورت ہی نہیں، نہ ادھر ادھر کے دور پار کے معنی لانے. کسی نئے نبی کی تو ضرورت تب ہوتی ہے کہ جب پچھلی تعلیمات بھلا دی گئی ہوں. رسول تب آتا ہے کہ کوئی نئی کتاب اس کو لانی ہے. کتاب بھی موجود ہے، شریعت بھی موجود ہے، تعلیمات سب صاف ستھری موجود ہیں، کام ختم ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے. تو کسی نئے دین کی، شریعت کی، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اسی کو لو، اسی کو پڑھو اور اسی سے ہی آگے چلو. دروازہ بند ہو چکا ہے. اور اس پر یہ قرآن سے دلائل ہے. بہت سی احادیث تواتر کے درجے میں موجود ہیں کہ آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں. اور اس کے بعد اجماع امت بھی ہے اس پر. اجماع امت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ امت کے علماء اس پر جمع ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول نہ کسی نبی کی ضرورت ہے ہی نہیں، نہ کوئی آئے گا. ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے اگر لوگ قرآن پاک کی کچھ آیات کو مس انٹرپریٹ کر کے الجھانا چاہیں تو وہ دروازہ کہاں بند کر دینا چاہیے کہ دین مکمل ہے، ضرورت کیا ہے نئی چیزوں کی؟ یا تو اس آیت پر ایمان نہ لائیں. یہ دو آیتیں بہت واضح ہیں، بہت کافی ہیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، کافی ہیں. مزید بحثوں کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور ذریعہ تھا ہی نہیں. اب تو گلوبل ولیج بن گئی دنیا، کمیونیکیشن کے ذرائع اتنے ہو گئے ہیں، کتاب محفوظ ہے. اس کتاب کو آپ جتنی زبانوں میں چاہیں ٹرانسلیٹ کر کے دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ جائیں اور آپ وہاں جا کے ہدایت کا کام کر لیں. یعنی سورسز ہیں ہمارے پاس. نبی ذریعہ ہوتے ہیں سورسز کا، پیغام لانے کا، وہ تو پہلے موجود ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا. کل شیء، کل میں کیا کیا آتا ہے بتائیے ذرا لسٹ. ذرا کل کے لفظ پہ غور فرمائیے، اس کو 3 دفعہ انڈر لائن کیجئے تاکہ جب کبھی آپ اس اپنے قرآن کو پڑھیں تو آپ کو پتا ہو کہ یہ کل کا معنی کیا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کا پتہ ہے. بتائیے کوئی اور جس کو ہر چیز پتا ہو؟ کوئی انسان، کوئی پارلیمنٹ، کوئی قانون، کوئی دنیا کا نظام، کوئی کمپیوٹر، کوئی سورس آف نالج، کوئی انسائکلوپیڈیا جس میں ہر چیز ہو ہے کہیں؟ تو پھر اللہ کو چھوڑ کر اوروں پہ اعتماد کس لیے؟ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، ہر چیز کو جاننے والا ہے. لہذا اس نے جو ہدایت دے دی ہم کو اور جو کچھ ہمیں پہنچا دیا، اس کے بعد اب کسی اور کی ضرورت نہیں. بیسیکلی تو یہ آیت بھی بنیادی طور پر نکاح زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہی سلسلے میں نازل ہوئی کہ حضرت زید کی متعلقہ سے نکاح جائز ہے کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں. اور کس لیے ان سے نکاح کروایا جا رہا ہے؟ کیونکہ خاتم النبیین، آگے کسی اور نے آنا نہیں، اس رسم کو یہی توڑنا ہے، اس کی اصلاح یہی کرنی ہے. لہذا اللہ کو سب کچھ پتا تھا تو اس نے آپ کے ذریعے یہ حکم اسٹیبلش کر دیا ہے. واضح؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. یا ایھا الذین آمنو، ابن مسعود کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ جب اللہ تعالی ایمان والوں کو ایمان کے واسطے سے پکارے تو کیا کرنا چاہیے ایمان والوں کو جواب میں؟ سنی انسنی، غور سے سننا چاہیے تاکہ اگر کوئی کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو کر گزرے، اور اگر کسی چیز سے منع کیا گیا ہے تو اس سے رک جائیں. سمعنا و اطعنا. یا ایھا الذین آمنو
اذکروا اللہ، ذکر کرو اللہ کا، ذکرن کثیرا، ذکر بہت زیادہ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ، 1,00,000 دفعہ. کثیرن کا کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کثیرن کو تعداد مقرر کر کے. ذکرن کثیرا، بہت زیادہ، بہت زیادہ. اور کثیر بھی کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر، مبالغہ کثیر ہے، بہت کثرت سے. کیونکہ ذکر دل کی زندگی ہے، اور ذکر یاد ہوتی بھی کہاں ہے؟ دل میں ہوتی ہے. اس کا سورس اور منبع اور جگہ اور ٹھکانہ دل ہے. چاہے زیادہ ہو یا کم ہو، وہ سب دل ہی کے اندر ہے. اور ذکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ غفلت. یا دل جاگتا ہوگا یا سو رہا ہوگا، یا یاد کر رہا ہوگا یا پھر غافل ہوگا. دو میں سے ایک حال ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان غافل ہو اور پھر کہے میں تو اللہ کو یاد کرتا ہوں. نہیں، یہ دو اپوزٹ چیزیں. تو ذکرن کثیرا کس لیے ہے؟ تاکہ تمہارا دل زندہ رہے، جاگتا رہے ہر دم. کیونکہ اگر دل کام کرنا چھوڑ دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ موت ہے، کچھ بھی نہیں. دل کے لیے ذکر اتنا ہی ضروری ہے جتنا خون ضروری ہے اس کو پمپ کرنے. اگر خون ہی نہ رہے جسم میں تو دل کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں. وَسَبِّحُوهُ، اور اس کی تسبیح بیان کرو، بکرتم و اصیلا، صبح اور شام. اصیل عصر کے بعد کے وقت کو کہتے ہیں، اور صبح یعنی سورج کے طلوع ہونے کے آس پاس. بکرتن اول صبح جس کو کہتے ہیں، اول الصبح یعنی فجر کی نماز سے لے کر آگے جیسے اشراق وغیرہ کا وقت، یہ سارا اس میں آ جاتا ہے. کیونکہ یہ وقت، یہ دو اوقات بکرا اور اصیلا کیا ہیں؟ کون سے اوقات ہیں؟ فرشتوں کی حاضری کے اوقات ہیں، فرشتوں کی تبدیلی کے اوقات ہیں. تو خاص طور پر ان دو اوقات میں تسبیح کا حکم ہے. ویسے تو کسی بھی وقت آپ تسبیح کر سکتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر فجر اور عصر کے بعد. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور سبحو کا کیا معنی ہے؟ تسبیح کا کیا معنی ہوتا ہے لفظی طور پر؟ ہر نقص اور عیب سے اللہ کو پاک قرار دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر نقص اور ہر عیب سے پاک قرار دینا. مثلا اللہ کی ایک صفت ہے السمیع، تو ہم کس طرح اس کی تسبیح کریں گے اس صفت کے لیے کہ اللہ کس سے پاک ہے؟ کس نقص سے پاک ہے؟ کہ کوئی بھی چیز اس سے سننے سے رہ جائے، اس کے سننے میں کوئی کمی نہیں. نقص کس کو کہتے ہیں؟ کمی کو. جیسے آکسیجن کی کمی سے آپ کی کنسنٹریشن میں کمی ہو رہی ہے، اللہ کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں. وہ ہر دم سنتا ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی، نہ کوئی سستی آتی. یہ سب کمزوریاں اور نقص اور عیب کس میں ہیں؟ ہم انسانوں میں ہیں، اللہ میں نہیں ہے کچھ بھی. سبحوہ، اس کی پاکی بیان کرو کہ وہ ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے. اگر کسی نے آپ کو بالکل یاد نہ کیا اور آپ کے سامنے آ کے کہے میں آپ کو بہت یاد کرتی رہی ہوں، اور آپ کو چل پتا جائے یہ بالکل جھوٹ ہے، دل اللہ اس کا آپ کو دکھا دے کہ سراسر جھوٹ ہے، تو اس کی یہ بات اور اس کا یہ قول کتنی قیمت کا ہوگا؟ کوئی ویلیو نہیں رہے گی. پتہ چل بھی جاتا، جھوٹی باتیں سب کو پتہ چل جاتی کیونکہ ان کو کوئی وزن نہیں ہوتا، کھوکھلی ہوتی ہیں. تو یہاں پر کیا ہے؟ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اور خاص طور پر وہ صبح شام کی دعا میں جو آپ کو وہ جو تسبیح بتائی گئی ہے نا، جو حضرت جبیریہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اور اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. هو الذی یصلی علیکم، وہ ہے جو تعریف کرتا ہے تمہاری، صلاۃ بمانا ثنا کے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے. یعنی جب تم اللہ کی تسبیح کرتے ہو تو اللہ بھی کیا کرتا ہے؟ تمہاری تعریف کرتا ہے. فاذکرونی اذکرکم، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور اس کے فرشتے. اس میں فرشتوں کی تعظیم ہے. کہاں سے پتہ چلتی تعظیم؟ وہ کی وجہ سے.
اس کے فرشتے، اضافت مضاف مضاف الیہ، اس کا فائدہ یہی ہے. اور اس کے فرشتے یعنی اللہ کے فرشتے وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ تمہاری تعریف کرتے ہیں. کہاں کرتے ہیں؟ تمہارا ذکر کرتے ہیں. کہاں؟ ملائے اعلیٰ میں. جب کوئی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتے ہیں، اور جب کوئی کسی گروہ میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس سے بہتر گروہ میں اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں. دیکھو فلاں بندہ بندوں میں بیٹھ کے میری تعریف کر رہا ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے. لوگ تعریف کے کتنے بھوکے ہوتے ہیں، اور تعریف کو چاہے وہ جھوٹی کیوں نہ ہو، جھوٹی تعریف وہ بھی پسند کرتے ہیں. یعنی انہیں پتا ہوتا ہے ہم ایسے نہیں جو ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں، پھر بھی ان کو بہت اچھا لگتا ہے، معلوم نہیں کیسے. یہ بھی انسان کی کمزوریوں اور نقص میں سے ہے. بعض لوگ تو راضی نہیں ہوتے جب تک کہ ان کی جھوٹی تعریف نہ بھی کی جائے. تو بہرحال اب جب بندے کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو چاہنے والا ہے، کوئی اس کو اپریشیٹ کرنے والا ہے، کوئی اس کی قدردانی کرنے والا ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ اس کی خوشی اور اس کے اطمینان اور سکون کا کیا عالم ہوگا. اگر کسی ایک بندے کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہو کہ وہ آپ کے لیے انتہائی مخلص ہے اور وہ سچے معنوں میں آپ کو چاہتا ہے، یعنی انسان کا دل خوشی اور اطمینان اور سرور سے بھر جاتا ہے. اور اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ اس کی تعریف کرتا ہے، پھر اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت رہے. یہ جو ہم ہر وقت تعریفوں کے بیساکھیوں پہ چلتے ہیں نا، کہ کوئی تعریف کرتا رہے تو پھر ہم چلیں گے دین کے رستے پہ، اور اگر کسی نے ہمیں شاباش نہ دی تو پھر ہم پیچھے ہی بیٹھ جائیں گے، نیچے بیٹھ جائیں گے. یہ کمزوری کیوں ہوتی ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمیں اس بات کا صلہ اور اجر پتہ ہی نہیں کہ اگر انسان کا ایمان سچا اور اس کے اندر اخلاص ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی لازماً اس کا ذکر کرتا ہے. فَاذْكُرُونِی کرتا ہے تو اذکرکم بھی ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ صبح شام اللہ کو یاد کریں اور وہ آپ کو یاد نہ کرے؟ آپ اس کی تعریف کریں، تسبیح کریں، کیونکہ تسبیح حمد کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا، اور وہ آپ کی تعریف نہ کرے. اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جبریل کو بلاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبریل کیا کرتے ہیں؟ آسمان والوں میں ندا دیتے ہیں، اے آسمان والو اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر وہ محبت زمین پر بھی اتار دی جاتی ہے بندوں کے دلوں میں. لیکن شروع کہاں سے ہوتی؟ آپ لوگوں میں بیٹھ کے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کا پیغام پہنچائیں. وہ اتنا آسان کام تھوڑی ہے. اس میں پھر ہمیں ڈر لگتا ہے کوئی سنے گا نہیں، کوئی مانے گا نہیں، لہٰذا ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ رحمت فرماتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں. لیکن بات یہ کہ یہاں صلات بمانا حمد کے ہے یا تعریف کے ہے. لیخرجکم، تاکہ وہ نکالے تم کو. یعنی حکمت کیا ہے؟ وہ تمہیں نکالنا چاہتا ہے کہاں سے؟ من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف. کس چیز کے اندھیرے؟ کفر کے، جہالت کے. کون سا نور؟ ایمان کا، علم کا. وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے. یہ عمل کیسے ہوتا ہے؟ یہ عمل کس طرح ممکن ہوتا ہے؟ انسان اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف کیسے آتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، بندوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی کتاب پڑھتا ہے، اللہ کا دین سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، تو ہی اندھیرے دور ہوتے ہیں نا. جہالت کے اندھیرے کس سے دور ہوتے ہیں؟ علم سے. اور کفر کے اندھیرے دور ہوتے ہیں ایمان کی روشنی سے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور ہے مومنوں پر بہت مہربان، بہت مہربان. اللہ مومنوں پر بے حد مہربان ہے. اس میں ہمیں شوق دلایا گیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ سچے مومن بنے تاکہ اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو اس طرح واضح کیا تھا کہ ایک عورت جس کا بچہ کھو گیا تھا، وہ اس قدر اپنے بچے کی خاطر پریشان ہو رہی تھی کہ وہ جس کا بچہ دیکھتی اس کو اٹھاتی اور دودھ پلانے لگتی، کیونکہ دودھ پیتا بچہ کھو گیا تھا اس کا.
اسے کہیں قرار آ ہی نہیں رہا تھا، وہ ہر ایک کے بچے کو اٹھا کے اپنے ساتھ چمٹا لیتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ اپنے بندوں کے لیے اس عورت سے بڑھ کر جو اپنے بچے کے لیے محبت رکھتی ہے، اس سے بڑھ کر اپنے بندوں کے لیے مہربان ہے، اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس سے زیادہ شفیق. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَام. تحیتہم ان کا سلام، تحیہ ہے زندگی کی دعا، سلامتی کی دعا، گریٹنگز کے معنوں میں. یوم یلقونہ جس دن اس سے ملاقات کریں گے. کس سے؟ اللہ سے ملاقات کریں گے. کون؟ مؤمنین، جو اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائیں. ان کو کس طرح گریٹ کیا جائے گا؟ سلام سے. یہ کون سا دن ہے جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے؟ یہ دن یا تو موت کا دن ہے، کیونکہ موت کا دن جب فرشتے آتے ہیں تو جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ اللہ سے ملاقات کی کیا کرتا ہے؟ خواہش کرنے لگتا ہے، اور جو برا ہوتا ہے وہ اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے جو بندہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہو. تحیتہم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اجر بہت عمدہ. انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.